رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات بھی ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات، اللہم صلی علی۔ اذان محترم، کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار، اس عنوان کے تحت ان مجالس عزا میں آپ سبھی حضرات جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے حضور اور اپنی شرکت کا ثبوت دیتے ہوئے اس محبت اہل بیت اطہار اور ولایت آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو آپ سب اپنے دلوں میں مزید روشن کریں گے کہ جس ولایت کو پروردگار نے ہم سب کے سینوں کے حوالے کیا ہے اور جو ایک عظیم امانت پروردگار ہے۔ سرزمین کربلا نے تمام انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس سرزمین کی طرف وہ تمام نگاہیں اس وقت اٹھ رہی ہیں جو کسی بھی اعتبار سے خود کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنا چاہ رہے ہوں، یا وہ افراد کہ جو کسی بھی شکل میں ظلم اور استبداد کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہوں۔ کربلا ان سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور کربلا ان سب کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں انسانیت کی اور ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے خود کو اس انداز میں آزاد رکھنا ہے کہ جیسا کہ سرکار امیر المؤمنین نے فرمایا کہ لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، دیکھو دوسروں کے غلام بن کر زندگی نہ گزارو، پروردگار نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ کربلا آواز دے رہی ہے کہ اگر تمہیں غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اس زمین پر آزاد سانس لینی ہے تو آؤ کربلا کی پیروی کرو، کربلا کی آغوش میں آؤ، کربلا سے درس لو۔ تمہاری کربلا یہ تمہارے لیے، کربلا تمہاری دنیا کو بھی آباد کر دے گی، اور یہ کربلا تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گی۔ محرم الحرام کی 11ویں تاریخ ہے،
اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن کربلا نے ایک نیا چہرہ، ایک نیا انداز، ایک نئی شکل دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اور اس نئے چہرے اور نئی شکل میں کربلا نے وہ آئینے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں کہ دنیا پہچان لے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کیا ہے، اور وہ افراد کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھائے وہ کون ہیں۔ بہت سے ایسے چہرے ہیں کہ جو چہرے سرزمین کربلا پر قاتلان امام حسین کے پیچھے یا ان کے آڑ میں آ کر چھپے ہوئے تھے، ان سب کے چہروں سے نقاب کو اتار دیا ہے آج اس 11 محرم الحرام کی تاریخ نے۔ اور جیسے جیسے یہ قافلہ سرزمین کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے، قاتلان امام حسین کی تعداد میں نہ صرف یہ کہ اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ظالمان آل محمد کے چہرے دنیا کو پتہ چل رہی ہیں۔ وہ عبید اللہ کہ جو سرزمین کربلا پہ نہیں آیا تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد اس سرزمین کوفہ پر بیٹھ کر اتنے مظالم ڈھانے کا حکم مسلسل دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عبید اللہ ان سارے مظالم میں شریک نہیں ہے۔ لیکن پھر یہی 11 محرم اور اس کے بعد کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے عبید اللہ کے منحوس اور کری چہرے کو دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ امام حسین پہ ظلم ڈھانے والوں میں جتنا پسر سعد شامل ہے، امام حسین پر ظلم ڈھانے والوں میں جتنا شمر لعین شامل ہے، اتنا ہی یہ وہ عبید اللہ ابن زیاد بھی شامل ہے کہ جو کوفے کی سرزمین پہ بیٹھ کر لوگوں کو امام حسین پر ظلم ڈھانے کے لیے حکم دے رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ 11 محرم الحرام کے بعد کے جو واقعات کربلا ہیں، ان واقعات کربلا سے متعلق ایک سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی سوال کو پیش کر کے اس کا جواب تلاش کرنا ہے اور بات کو مکمل کر دینا ہے۔ آقا سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس سرزمین کربلا کے لیے جس مختصر سے چھوٹے سے لشکر کا انتخاب کیا تھا، اس لشکر میں جہاں جوان ہیں، اس لشکر میں جہاں نوجوان ہیں، اس لشکر میں جہاں بزرگان ہیں، وہیں اس چھوٹے سے لشکر میں اور چھوٹے سے قافلے میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن ہستیوں کی عظمتوں کو آسمان بھی سلام کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے قافلے میں وہ مخدرات عصمت و طہارت ہیں کہ جن میں سے بعض نے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ اس قافلے میں وہ عظیم المرتبت شہزادی ہیں کہ جنہیں ثانیہ زہرہ کہا جاتا ہے، وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ جنہیں شریکت الحسین کا لقب ملا ہے، وہ جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا بھی ہیں کہ جو اس قافلے میں شامل ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کی وہ دوسری بیٹی صلوات اللہ وسلامہ علیہا کہ جنہیں ام کلثوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب شہزادی ام کلثوم بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ اس قافلے میں سرکار سید الشہداء کی وہ چھوٹی بیٹی جناب سکینہ بھی شامل ہیں۔ اس قافلے میں اور بھی وہ خواتین شامل ہیں کہ جن خواتین کو لے کر آقا اس سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین کو اس بارے میں مکمل علم ہے کہ اس سرزمین کربلا پہ اپنی شہادت کو پیش کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے ذریعے سے سرخرو ہونا ہے، تو پھر امام اس سرزمین کربلا کی طرف جاتے وقت اور اس سفر کے موقع پر ان عظیم الشان شخصیتوں کے درمیان ان شہزادیوں کو، ان رسالت مآب کے گھرانے کی بیٹیوں کو اور رسالت مآب کے گھرانے کی ان بہوؤں کو کہ جو بے پناہ عظمت کے درجے پر فائز ہیں، ان سب کو لے کر میدان کربلا میں کیوں آئے؟ ظاہر بظاہر میدان کربلا ایک جنگ ہے۔ اس میدان کربلا کے اس مارکے میں کسی بھی طرح سے، کسی بھی عنوان سے جو جنگ میں شرکت کریں گے وہ سب وہ افراد ہوں گے کہ جو مرد کی فہرست میں ہیں۔ کیوں
کیا ضرورت ہے کہ اس میدان کربلا کے لیے سرکار سید الشہداء ان عظیم الشان خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں؟ اچھا، وہ انسان کہ جس کو نہ معلوم ہو، علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اس انسان کے لیے تو ممکن ہے کہ کسی مارکیٹ کے لیے نکلتے وقت اس کو چونکہ پتہ نہیں ہے لہٰذا اپنے ساتھ گھر کی عورتوں کو بھی لے کے چلا جائے، لیکن جس شخصیت کو علم پروردگار کی بنا پر یہ مکمل خبر ہے کہ میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے، تو پھر اس قربانی کے بعد اگر ان خواتین کو، ان مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر لیا جائے تو پھر امام حسین اس علم کے باوجود ان خواتین کو کیوں لے کر آئے؟ اور پھر ایک اور سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آقا اچھا ٹھیک ہے، خود بھی متوجہ ہیں اور آپ سے لوگوں نے یہ بات بھی مشورتاً کہی کہ آقا ٹھیک ہے اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم ان عظیم خواتین کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیے۔ خود جناب محمد بن حنفیہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ مولا آقا اگر آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ان بیویوں کو ساتھ میں لے کر نہ جائیے۔ اس موقع کے اوپر وہی جملہ جو امام حسین نے اپنے بارے میں جب کہا گیا کہ آپ سفر نہ کریں تو فرمایا تھا کہ ان اللہ ارادہ ان یرانی قتیلا، کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے شہید دیکھے، مجھے مقتول دیکھے۔ وہی جملہ یہاں پہ بھی فرمایا تھا کہ ان اللہ ارادہ ان یراہن سبایا، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان مقدس اور محترم بیویوں کو اسیر دیکھے۔ امام حسین کیوں ان بیویوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ اسیر کی جائیں؟ کیوں ان بیویوں کو ساتھ میں لے کے آئے ہیں کہ یہ سب اسیری کی ان سختیوں کو برداشت کریں؟ اچھا، اگر لے کے جانا ہی ہے تو پھر ان خواتین کو لے کے جا سکتے ہیں کہ جو آپ کے گھرانے سے نہیں ہیں اور آپ کے گھرانے سے وابستہ ہو گئی ہیں، یعنی وہ خواتین کے جو سرکار امیر المؤمنین کے گھر میں بہو بن کے آئی ہیں، ان کو لے کے جا سکتے ہیں۔ ان خواتین کے درمیان جناب صدیقہ طاہرہ کی وہ لخت جگر کے جو ثانی زہرہ کہلاتی ہیں، جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا، انہیں کیوں لے کے آنا ضروری ہے؟ کیا ان کو مدینہ طیبہ میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، پھر اعتراض کرنے والا اس زاویے سے بھی اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیں سرکار سید الشہداء نے جس موقع کے اوپر اپنے اس انقلاب کا مقصد واضح کیا تھا، اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، آپ کی پوری وہ حدیث کے جو جناب محمد حنفیہ سے فرمائی تھی کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اس لیے نکلا ہوں، نہ تو میں خون ریزی کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد بپا کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ کسی قسم کی خراب کاری کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں۔ اور اس موقع پہ جملہ فرمایا تھا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں کہ نہی از منکر کروں، اسیرو بسیرت جدی و ابی۔ اس کام کو کرنے کے لیے حسین اپنے گھر سے نکلے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ طریقہ کار بھی امام حسین نے بتا دیا، فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں گا۔ دنیا یہ نہ سوچے کہ امام حسین نے جس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے وہ طریقہ کار رسالت مآب اور امیر المؤمنین سے الگ ہے۔ جو سیرت پیغمبر اکرم کی ہے اور جو سیرت سرکار امیر المؤمنین کی ہے، وہی سیرت سرکار سید الشہداء اختیار کرتے ہوئے اس میدان کربلا کے عظیم انقلاب کو برپا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اعتراض کرنے والا یہاں پر سامنے آتا ہے اور یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہمارے سامنے امام حسین نے دو سیرتوں کو پیش کیا ہے، ایک سیرت نبوی ہے اور ایک سیرت علوی ہے۔ جہاں تک سیرت نبوی کو دیکھا جائے تو 80 کے آس پاس جنگیں حضور اکرم کی حیات طیبہ میں ہوئی ہیں۔
ان 80-84 جنگوں میں رسالت مآب نے کسی ایک بھی جنگ میں خواتین کو خود سے شامل نہیں فرمایا ہے۔ یہ البتہ بعض جنگوں میں خواتین خود سے آ گئی ہیں، لیکن رسالت مآب کسی بھی جنگ میں اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ کی جنگ ہو یا اطراف مدینہ کی جنگ ہو یا مدینے سے دور دراز کے علاقوں کی جنگ ہو، کہیں بھی کسی بھی جنگ میں رسالت مآب نے لشکر میں خواتین کو نہیں شامل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے سیرت علوی کو بھی اگر دیکھ لیا جائے، وہ سیرت علوی کہ جو حیات نبوی کی سیرت ہے، اس میں بھی آپ مشاہدہ فرما لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ خواتین میدان جنگ میں آ رہی ہوں، یا وہ سیرت کہ جو آپ کی حکومت کے دور میں 5 سالہ وہ حکومت کا زمانہ کہ جس زمانے میں آپ نے 3 بڑی بڑی جنگیں برداشت کی ہیں، ان 3 جنگوں میں کہ جن میں امیر المؤمنین کو شامل ہونا تھا، ان 3 جنگوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے امیر المؤمنین نے خواتین کو ان جنگوں میں شامل نہیں فرمایا ہے۔ تو اب یہ اعتراض کرنے والا ان ساری چیزوں کو جمع کر کے امام حسین کو علم ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، پھر بھی خواتین کو لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین کو سمجھایا لوگوں نے کہ خواتین کو لے کر نہ جائیں، پھر بھی امام حسین ساتھ میں خواتین کو لے کر آئے۔ امام حسین نے یہ فرمایا کہ میں سیرت نبوی اور سیرت علوی پہ چلتے ہوئے اس میدان کربلا کے انقلاب کو برپا کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر امام حسین نے جن 2 سیرتوں کو بیان کے طور پہ پیش کیا ہے، ان 2 سیرتوں میں تو خواتین کے شامل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر کیوں، آخر وجہ کیا ہے کہ امام حسین اپنے ساتھ ان خواتین کو لے کر میدان کربلا میں آ رہے ہیں اور اتنے بڑے انقلاب کو امام حسین نے برپا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم اگر تاریخ کا دقیق نگاہوں سے مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کی جو نگاہیں دیکھ رہی تھیں، ان نگاہوں کو وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ جو امام حسین کو ان مخدرات عصمت و طہارت کے نہ لے جانے کا مشورہ دے رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ امام حسین ایک خاص مقصد کے تحت اس میدان کربلا میں ان عظیم الشان بیویوں کو لے کر آئے تھے۔ وہ مقصد کیا ہے، اسی کو مجھے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے۔ دیکھیں، حقیقت ہے کہ حضور اکرم اپنی حیات طیبہ کی کسی بھی جنگ میں خواتین کو میدان جنگ کے اس کاروان میں شامل کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ سرکار امیر المؤمنین نے اپنی کسی بھی جنگ میں خواتین کو شامل نہیں کیا ہے، لیکن امام حسین جس بڑے مقصد کو لے کر اس میدان کربلا میں آ رہے ہیں، اس بڑے مقصد کا تقاضا ہے کہ اس جنگ کے میدان میں جاتے وقت امام حسین کے ہمراہ یہ عظیم خواتین شامل ہوں، اور پھر ان کے بعد امام حسین کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ آئیے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، کسی بھی بڑے انقلاب یا کسی بھی بڑے مشن یا کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی عناصر ضروری ہوتے ہیں، کچھ بنیادی ارکان ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہیں تو پھر وہ مشن، وہ مقصد، وہ انقلاب، وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو کسی بھی مشن کے لیے بنیادی رکن ہے، وہ یہ ہے کہ اس مشن کو، اس مقصد کو، اس انقلاب کو، اس تحریک کو جو قیادت کر رہا ہو وہ عظیم الشان انسان ہونا چاہیے، بلند مرتبہ انسان ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے سن 61 ہجری میں روئے زمین پر بہت سے انسان تھے، لیکن امام حسین سرکار سید الشہداء سے بلند اور ان سے بالا کوئی اور شخصیت نہیں دکھائی دیتی۔ اسی لیے سب سے بہترین انسان کے کاندھوں پر اس انقلاب کی ذمہ داری ہے۔ اور اب یزید کے مقابل میں جس شخصیت نے علم بغاوت کو بلند کیا ہے اور انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ طاغوت اور ظالم کے مقابل کبھی اللہ والا سر اپنا نہیں تسلیم کرتا ہے، وہ امام حسین نے اس پیغام کو دنیا والوں تک بڑے اچھے انداز سے سرزمین کربلا سے پہنچایا ہے۔
بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ انکار بیعت صرف امام حسین نے فرمایا ہے، اور بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ شاید ہمارے ناظرین اور سامعین کے درمیان بہت سے ایسے افراد ہوں کہ جنہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا ان افراد کا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ مثلاً ان کے درمیان وہ شخص بھی موجود ہے کہ جو بعد میں حکومت کا دعوے دار بن گیا، کہ جو وہ انسان کہ جو صحابی پیغمبر زبیر کا بیٹا سمجھا جاتا ہے، ابن زبیر ہے، اس نے بھی انکار کیا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا انکار اور ہے اور فرزند پیغمبر کا انکار اور ہے۔ اسی لیے وجہ یہ ہے کہ جس موقع اور بھی بہت سے افراد تھے اس طرح کے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار، ہم بیعت نہیں کریں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب نے بھی مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن امام حسین نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا ہے، ساری تاریخ نے لکھا ہے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ بقیہ کا تو کہیں نام بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو انکار بیعت کر رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو یزید سے خاندانی دشمنی تھی، کچھ ایسے تھے کہ جن کو یقین تھا کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، اب ہمیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ ایسے تھے کہ جن کو یہ یقین تھا کہ اب مجھے کوئی حکومت، کوئی منصب نہیں ملے گا، کچھ ایسے تھے کہ جن کو اب یقین تھا کہ یزید آ گیا ہے برسر کار، لہٰذا اب ہمیں اذیتوں میں رکھا جائے گا۔ یعنی بقیہ جتنے انکار کرنے والے تھے سب کا میٹر پرسنل تھا، سب اپنے پرسنل میٹر کی بنا پر یزید کی بیعت سے انکار کر رہے تھے۔ لیکن ادھر امام حسین نے کیوں قیام فرمایا تھا؟ اپنا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے۔ امام حسین کا قیام اس لیے ہے کہ شریعت بچ جائے، امام حسین کا قیام اس لیے ہے تاکہ کعبے کی عظمت برقرار رہ جائے، امام حسین کا انقلاب اس لیے ہے تاکہ قرآن مجید کی عظمت کو باقی رکھا جائے، امام حسین کا انقلاب اس لیے ہے کہ توحید کی عظمتوں کو بچایا جا سکے، امام حسین کا انقلاب اس لیے ہے کہ تاکہ نبوت کے پیغام کو محفوظ رکھا جائے۔ سارا امام حسین کے انقلاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس توحید کی حفاظت کرتے ہوئے شریعت محمدی کو بچایا جا سکے، اور ادھر کوئی اپنے فائدے کو نہ دیکھنے کی بنا پر یزید کی بیعت سے انکار کر رہا تھا، کوئی حکومت نہ ملنے کے بنا پر یزید کے انکار کر رہا تھا۔ یعنی بقیہ میں اور امام حسین میں یہی فرق تھا، بقیہ اپنا فائدہ نہ مل پانے کی بنا پر یزید کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، اور حسین اللہ کے لیے انکار بیعت کر رہے تھے۔ اس بنا پر آج امام حسین کا انقلاب باقی ہے، بقیہ کا نام تک لوگ زبان پر لے کر نہیں آتے۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ اسی لیے کسی بھی انقلاب کے لیے جو سب سے اہم مدعا ہوتا ہے، سب سے اہم رکن ہوتا ہے، وہ عظیم شخصیت ہوتی ہے۔ اس میدان کربلا میں امام حسین وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس انقلاب کی قیادت کو اپنے کاندھوں پہ لیا ہے۔ دوسرا اہم رکن ہوتا ہے کہ وہ اہم مدعا، وہ اہم بنیاد بیس قرار پائے کہ جس کی بنا پر اس تحریک کو اور اس انقلاب کو برپا کیا جائے۔ سرکار سید الشہداء نے بڑی اچھی طرح سے جگہ جگہ پر لوگوں کے درمیان اس پیغام کو پہنچایا کہ دیکھو جس بنا پر حسین انقلاب برپا کر رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یزید شارب الخمر ہے، یزید قاتل النفس المحترمہ ہے، یزید معلن بالفسق ہے، یزید وہ انسان ہے کہ جو برائیوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ امام حسین اس بنا پر انکار بیعت کر رہے ہیں۔ سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو یزید شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، برا ہے، خراب ہے، پست ہے، دنی ہے، ساری برائیاں چونکہ یزید کے اندر ہیں، لہٰذا یہ جملہ فرما دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آقا نے یہاں کے اوپر بھی ایک عظیم پیغام تمام انسانوں کو دیا ہے۔ امام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔
امام حسین یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حسین جیسا یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ امام حسین یہ فرما سکتے تھے کہ حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ ان تین جملوں کو چھوڑ کر ایک چوتھا جملہ انتخاب فرمایا، فرماتے ہیں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے اس ایک جملے کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ لو، یہ میدان کربلا کا انقلاب ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف جنگ امام حسین اور یزید سے ہو رہی ہے، بلکہ یہ جنگ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں ایک طرف وہ تمام افراد ہیں جو حسین جیسے ہیں، دوسری طرف وہ تمام افراد ہیں جو یزید جیسے ہیں۔ اگر آج روئے زمین کے اوپر آدم ہوتے تو سامنے یزید کے ساتھ شیطان کھڑا ہوتا، اگر آج روئے زمین پہ موسیٰ ہوتے تو سامنے نمرود کھڑا ہوتا، فرعون کھڑا ہوتا، اگر آج جناب ابراہیم ہوتے تو سامنے نمرود کھڑا ہوتا، اگر آج محمد عربی میدان کربلا میں ہوتے تو سامنے ابو جہل ابو لہب کھڑا ہوتا، اگر آج امیر المؤمنین میدان کربلا میں ہوتے تو دشمنان امیر المؤمنین سامنے کھڑے ہوتے، اگر امام حسن آج میدان کربلا میں ہوتے تو وہ تمام افراد جو امام حسن پہ ظلم ڈھا رہے تھے وہ سامنے کھڑے ہوتے۔ یعنی امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میدان کربلا میں حسین اکیلا ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ میدان کربلا میں سامنے صرف یزید ہے، ادھر ساری ہدایتوں کا سلسلہ ہے جو حسین کے ساتھ ہے، ادھر ساری ضلالتوں اور شیطانیت کا ایک نمائندہ ہے جو یزید کی شکل میں سامنے کھڑا ہے۔ یہ یزید اور حسین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ حسین جیسوں کی یزید جیسوں سے جنگ ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور یہ تو تاریخ وہ ہے کہ جو امام حسین نے ماضی کی بیان کر دی ہے، اور مثلی لا یبایع مثلا کہہ کر امام حسین نے قیامت تک کی پوری تاریخ کو انسانیت کے سامنے لا کر پیش کر دیا ہے۔ آؤ دیکھو امام حسین کی عظمت کو پہچانو۔ امام حسین تمام انسانی ضمیروں کو جھجوڑ کر آواز دے رہے ہیں کہ آؤ میں تم سب کو ایک عظیم درس دیے دیتا ہوں۔ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے بعد یزیدیت دم توڑ دے گی، ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے بعد یزید کی فکر مٹ جائے گی، بلکہ کربلا کے بعد بھی سر اٹھائیں گے نہ جانے کتنے ایسے کہ جن کے دماغ میں یزیدی فکر گونج رہی ہوگی۔ دیکھو جب کبھی بھی یزیدی فکر سر اٹھائے تو تم اگر حسینی فکر رکھتے ہو، اگر تمہارے مزاج میں حسینیت ہے تو تم سب کچھ ہو جائے، لیکن یزید کے سامنے سر تسلیم کو خم نہ کرنا۔ یعنی اس ایک جملے کے ذریعے سے امام حسین نے ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات کی تاریخ کو پیش کر دیا ہے۔ نہ تو کربلا سے پہلے کبھی حسینیت یزیدیت کے سامنے سرنگوں ہوا ہے، نہ ہی کربلا کے بعد سے لے کے قیامت تک کبھی کوئی حسینی یزیدی کے سامنے سرنگوں ہوگا۔ یعنی امام حسین ہیں جو کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، پہچانو اگر ضلالتوں کا سلسلہ دنیا میں رہتا ہے تو حسینیت کا سلسلہ بھی دنیا میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور یہ امام حسین کا وہ مدعا ہے کہ جس کو بنیاد قرار دیا ہے اس انقلاب کربلا کے لیے امام حسین نے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو کسی بھی انقلاب کے لیے نہایت درجہ ضروری ہوتی ہے وہ افراد ہوتی ہیں کہ جو اس انقلاب کے لیے بہترین رہنمائی کرنے والے، بہترین خدمت گزار بن کے سامنے آئیں۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء نے جن افراد کا انتخاب میدان کربلا کے لیے کیا ہے ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر بے مثال ہے۔ وہ گلدستہ شہادت جو امام حسین نے میدان کربلا کے لیے مرتب فرمایا ہے، اس کا ہر پھول اپنی جگہ پر بے نظیر ہے۔ کوئی بہترین قاری ہے، کوئی بہترین معلم ہے، کوئی عبادت گزار ہے، کوئی رسول اللہ کا صحابی، ایک سے ایک عظیم شخصیتیں ہیں۔ البتہ امام معصوم کی شخصیت کے سامنے کسی کی شخصیت بڑی نہیں ہو سکتی، لیکن جو گلدستہ مرتب کر رہے ہیں اس گلدستے کو بھی امام حسین نے بے مثال بنا دیا ہے۔
یہ ایسے جان نثار ہیں کہ جن کے لیے پھر آقا کا وہ جملہ کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بابا کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بھائی کو ملے، ایسے بے نظیر اصحاب مجھ کو پروردگار نے عطا کیے ہیں۔ ان کا انتخاب خود امام حسین نے فرمایا تھا۔ کسی بھی انقلاب کے لیے یہ تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن ان تین چیزوں کے علاوہ ایک اور اہم رکن ہے جو کسی بھی انقلاب کے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس انقلاب کو بقا مل سکے، تاکہ اس انقلاب کو زندگی مل سکے، تاکہ وہ انقلاب لوگوں تک پہنچ سکے۔ وہ چوتھا رکن کیا ہے، اس کو میں واضح کروں اس سے پہلے ایک جملہ میں بطور وضاحت عرض کر دوں کہ دیکھیں، اس زمانے کا ایک طریقہ کار تھا، اور جو آج کے دور میں بھی ہے، آج کے دور میں میڈیا کی شکل میں ہے۔ اس دور میں جتنے واقعات اور جتنے حادثات رونما ہوتے تھے، ان تمام واقعات اور حادثات کو نقل کرنے کے لیے کچھ ہسٹورینز ہوتے تھے، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ واقعات کو قلم بند کرتے جائیں، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ ان واقعات کو قید تحریر میں لے کے آئیں، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ ان واقعات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے وہ صفحات کو مرتب کریں اور تاریخ کو دنیا کے حوالے کریں۔ یہ مؤرخین، یہ ہسٹورینز ہوتے تھے جو میدانوں میں، جو جنگوں میں، جو واردات میں، جو حادثات کے موقع پر، حتیٰ درباروں میں ہوتے تھے، یہ بے طرف ہوتے تھے، ان کا کسی ایک سے تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جس طرح سے آج کا دور ہے، اسی طرح سے اس دور میں بھی ہوتے تو یہ بے طرف تھے، ہوتے تو ان کا کوئی کسی گروہ سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک حقیقت ہے، انسان جہاں سے رقم حاصل کر کے اپنے گھر کا انتظام کرتا ہے، اس کا وفادار ہوتا ہے۔ ہر انسان جس جگہ جاب کر رہا ہے، جس جگہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے، جس جگہ سروس ہے، وہاں کا وہ وفادار ہوگا۔ یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ وہ لوگ کہ جن کے قلم کی روشنائی کے لیے بیت المال سے پیسہ آتا تھا، وہ ہمیشہ بیت المال بانٹنے والے کے وفادار ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ میدان کربلا میں بھی جن افراد کو ہسٹری لکھنے کے لیے مؤرخ کے طور پہ بھیجا گیا تھا، یہ سب وہ تھے کہ جو شام کے بیت المال کے وظیفہ خور تھے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ شام سے رقم آ رہی ہے، اور اب جو ان کے قلم چل رہے ہیں تو وہی لکھیں گے کہ جس سے شام کا حاکم خوشحال ہو جائے، وہی بولیں گے کہ جس سے شام کے حاکم کی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ کہا تو یہی جاتا تھا کہ ان کے اندر پارشیلٹی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ ظالمانہ مزاج انہی کا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ہسٹری دنیا کے حوالے انہی کو کرنی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اب آئیے میں آپ کو نتیجے تک لے کے آؤں۔ وہ تمام افراد جو میدان کربلا میں بھیجے گئے تھے تاکہ ہسٹری لکھیں، ان میں سے کوئی بھی امام حسین کی طرف سے نہیں آیا تھا، یہ سب شام سے آئے تھے، یزید کے دربار سے آئے تھے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جب میدان کربلا میں تمام امام حسین کے اصحاب اور خود امام حسین شہید ہو گئے اور اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، اس قافلے کو روانہ کیا گیا شام کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ قافلہ سرزمین شام پہنچے، یہ ہسٹورینز، یہ تاریخ لکھنے والوں کے اوراق، ان کی فکریں، ان کے قلم کے ترشحات، یہ سب شام پہنچ گئے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ شام والوں کو جو تاریخ کربلا ملی، ان ہسٹورینز سے ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس موقع کے اوپر اہل حرم شام میں داخل ہوئے ہیں تو بلندیوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں نے پتھر مارے ہیں۔ اس شام میں لوگوں نے ان اہل حرم کے داخل ہونے پر خوشیاں منائی ہیں۔ لوگ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے، لوگ ہاتھوں کے ذریعے سے تالیاں بجا کے خوشیاں منعقد کر رہے تھے، لوگ جشن منا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ معاذ اللہ کچھ خارجی ہیں جو شام آ رہے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا اچانک کہ جن ہاتھوں میں پتھر تھا تاکہ اہل حرم کو ماریں، کچھ ہی دنوں کے بعد وہی ہاتھ سینوں پہ ماتم کر رہے تھے۔ کل جن زبانوں سے خوشی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، انہی زبانوں پر ہائے حسین کے نعرے تھے۔ جو کل تک اہل حرم اور اہل بیت اطہار کے خلاف بول رہے تھے، آج وہ اہل بیت کی تعریف میں زبانیں کھول رہے تھے۔ یہ تبدیلی آئی کیسے؟
تبدیلی صرف ایک وجہ سے آئی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ کل تک ان سب کو جو ہسٹری ملی تھی وہ ہسٹورینز کے ذریعے سے ملی تھی، لیکن کچھ دن شام میں رہنے کی بنا پر اب جب ان سیدانیوں اور مخدرات عصمت و طہارت کے ذریعے سے تاریخ کربلا اور حقیقت لوگوں کے سامنے آنی شروع ہوئی تو اب لوگوں کے ذہن بدلنے لگے، لوگوں کے مزاج تبدیل ہونے لگے، لوگ حقیقت جاننے کی بنا پر جب کل تک دشمنی کر رہے تھے آج وہ عاشق بنتے چلے جا رہے تھے۔ اب آپ سمجھے امام حسین نے میدان کربلا کے لیے ان مخدرات عصمت و طہارت کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ انتخاب صرف اسی لیے تھا کہ جب میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت واقع ہو جائے تو اس پیغام کربلا کو، اس تحریک کربلا کو، اس انقلاب کربلا کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے ان خواتین کو اپنے ہمراہ قرار دیا جائے، اور پھر نتیجہ یہ ہو ہسٹورینز کے لکھے ہوئے قلم ٹوٹ جائیں، ہسٹورینز کی بیان کی ہوئی باتیں باطل ہو جائیں، جب مقدس اور محترم شخصیتوں کی زبان سے کربلا کی حقیقت سامنے آ جائے۔ وہ جو چوتھا رکن کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری ہے وہ نشر اور اس پیغام کو منتشر کرنے کا انتظام ہے۔ اس انتظام کی ذمہ داری، اس نشر و اشاعت کی ذمہ داری امام حسین نے جناب زینب کے کاندھوں پہ رکھی تھی، جناب ام کلثوم کے کاندھوں پہ رکھی تھی۔ اس ذمہ داری کو کے تحت امام حسین ان بیویوں کو میدان کربلا تک لے کے آئے تھے، اور اب میدان کربلا کے بعد ان بیویوں نے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا، اور ان میں سب سے بڑا کردار کسی کا اگر ہے تو اس شہزادی کا کہ جس نے جناب زہرا صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی آغوش میں تربیت پائی تھی۔ یہ زینب علیہ مقام ہیں کہ جو اس پیغام کی حفاظت کر رہی ہیں۔ مجھے اب جملہ مکمل کر لینے دیجئے۔ امام حسین کا مقصد، مشن اور انقلاب تھا کہ جس نے کعبے کو بچایا، جس نے شریعت کو بچایا، جس نے دین پیغمبر کو بچایا، جس نے توحید کو بچایا، جس نے نبوت کو بچایا، جس نے قرآن کو بچایا، جس نے کعبے کی عظمت کو، ساری چیزوں کی حفاظت کی ہے امام حسین کے انقلاب نے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ انقلاب امام حسین نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں کربلا کے بعد مٹ جاتی، ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی، بس بات مکمل ہو گئی۔ دین مبین پیغمبر کو اور اللہ کے دین کو بچایا ہے امام حسین کے انقلاب نے، اور امام حسین کے انقلاب کو بچایا ہے جناب زینب علیہ مقام نے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ جناب زینب علیہ مقام نے اس مشن کو، اس انقلاب کو زندگی عطا کی ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو اس شہزادی کو۔ اور اسی لیے جناب زینب علیہ مقام کو امام حسین میدان کربلا تک لے کے آئے تھے۔ کتنی مصیبتیں شہزادی نے برداشت کی ہیں، کتنے رنج و مصائب شہزادی نے برداشت کیے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ آج محرم کی 11 تاریخ ہے، یہ قافلہ سرزمین کربلا سے نکل رہا ہے، یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ، یہ قافلہ ان لوگوں کا قافلہ کہ جنہیں امام حسین اس سرزمین کربلا تک لے کے آئے تھے۔ آپ سنیں گے جس دن یہ مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا، عالم یہ تھا کہ راوی اسی دن مدینے میں موجود تھا، کہتا ہے کہ میں کوچہ بنی ہاشم کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کوچہ بنی ہاشم میں عالم یہ ہے کہ چاروں طرف پردہ کھینچ دیا گیا ہے، کسی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں پردہ لگایا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ زہرا کا لاڈلا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور ان بیویوں کو ناکوں پر بٹھانے کے لیے پردے لگائے گئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس طرف سے گزر سکے۔ جناب عباس خود موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، اور بیویوں کو ان اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔
اونٹوں کا بھی کیا عالم ہے، محملیں لگا دی گئی ہیں کہ جن محملوں کے اندر خواتین جب بیٹھ جائیں تو کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ کل جب مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا تو اس احترام کے ساتھ نکل رہا تھا، اور آج میدان کربلا میں عالم یہ ہے کہ زینب علیہ مقام کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھتی ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتی ہیں۔ اے میرے غیرت دار بھائی عباس، کیا زینب کو اونٹ پہ بٹھانے نہ آؤ گے؟ کیا علی اکبر اپنی پھوپھی کو اونٹ پہ سوار کرنے کے لیے نہ آؤ گے؟ ہاں، میدان کربلا میں اونٹ لائے گئے اور پھر یہ آواز دی گئی کہ ساری بیبیوں کو ان اونٹوں پہ بیٹھنا ہے۔ سنو گے عزاداروں، اونٹ کے اوپر نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے، بیبیاں کیسے اس محمل پہ بیٹھیں گی؟ اور پھر ان محملوں کے اوپر جب بیبیوں کو بیٹھنا ہے تو بیبی تو بیبیاں ہیں، میں سنیں گے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جب اونٹ پہ بٹھایا گیا ہے، جب کجاوا نہیں ہے، جب محمل نہیں ہے، تو یہ بچے کیسے اس بلندی کے اوپر بیٹھیں گے؟ سنو گے کیا انتظام کیا گیا؟ اس اونٹ کے اوپر بیٹھنے والے بچوں کو رسیوں سے باندھا گیا تاکہ یہ بچے اونٹوں پہ بیٹھے رہیں۔ کیا حال ہوا ہوگا؟ ہاں عزاداروں، اس اونٹ کے اوپر ساری بیبیوں کو جناب زینب علیہ مقام نے بٹھا دیا۔ رباب آؤ، زینب تمہیں اونٹ پہ بٹھائے گی، کلثوم تمہیں زینب بٹھائے گی، فروا تمہیں زینب بٹھائے گی۔ ساری بیویوں کو زینب بٹھا چکی ہیں، اور اب اس میدان کربلا میں ایک اونٹ بچا ہے۔ زینب اکیلی اونٹ کے پاس کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، شاید کوئی میرا مدد کرنے والا آ جائے، شاید میرے لیے کوئی آ جائے۔ لیکن کون تھا جو زینب کو اونٹ پہ بٹھاتا؟ زینب اونٹ پہ بیٹھی، بس عزاداروں مجلس مکمل ہو گئی۔ بچے جب کسی بلندی پہ ہوں اور وہ بلندی اور بڑھنے لگ جائے تو بچوں کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ ننھی سی سکینہ اب جو اونٹ نے اٹھنا شروع کیا، اس نے رونا اور فریاد کرنا شروع کیا، اے پھوپھی اماں، سکینہ اکیلی ہے، اے پھوپھی اماں اپنی سواری پہ مجھے بٹھا لو۔ جناب زینب نے کہا، اے شمر، یہ بچی چھوٹی ہے، اس بچی کو اس اونٹ کے اوپر اکیلا نہ بیٹھنے کے لیے کہو، اس بچی کو ماں کے ساتھ بٹھا دو۔ ہاں، سارے اونٹ روکے گئے، سکینہ کا اونٹ بٹھایا گیا۔ ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید ننھی سی سکینہ کو اس اونٹ کے اوپر سے اتار کے ماں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن سن سکو گے عزاداروں، شمر آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ رسیاں لائی جائیں۔ رسیوں کو لایا گیا اور سکینہ کو سینے کے بل اونٹ پہ لٹا کے اب جو رسی سے باندھا گیا، اور اب اونٹ نے بلند ہو کے چلنا شروع کیا۔ سکینہ آواز دیتی ہے، اے پھوپھی اماں، یہ سکینہ ہلاک ہو جائے گی، یہ سکینہ منزل تک نہ پہنچ پائے گی، اس لیے کہ رسیوں کی بنا پہ سکینہ کا دم گھٹ رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔